اور اگر آپ اب بھی خط لکھ دیتے ہیں تو توہین عدالت کے یہ کیس ہم یہی ختم کر دیں گے. لیکن اصرار رہا سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کہ وہ خط نہیں لکھیں گے اور اسے عدالتی حکم کی نافرمانی سمجھا گیا اور اسی کی پاداش میں توہین عدالت اور تضحیک عدالت کے مرتکب ہوئے یوسف رضا گیلانی آئین کے آرٹیکل 63(1)(g) کے تحت انہیں نااہل قرار دے دیا گیا اور وہ اپنے عہدے سے چلے گئے. اب جب نئے وزیر اعظم آئے انہیں بھی خط لکھنے کو کہا گیا. 15 دن کا وقت دیا گیا. 12 جولائی تک کا وقت انہوں نے لیا کہ وہ اپنا جواب دیں گے کہ سوئس حکام کو وہ خط لکھیں گے یا نہیں. 15 دن کا وقت گزر گیا. 12 جولائی آ گئی. آج جب سوال کیا گیا اٹارنی جنرل سے کہ آپ سے کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم سے خط لکھنے کے معاملے پر ہدایات لیں, NRO عمل درآمد سے متعلق ہدایات لیں, اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ کابینہ نے یہ معاملہ وزارت قانون کو بھیج دیا ہے اور وزارت قانون جو ہے وہ رائے دے گی اور اس رائے پر کابینہ غور کرے گی اور اس کے بعد جو آئینی فیصلہ ہم آئین کے تحت ہم فیصلہ کریں گے اس سے ہم عدالت کو آگاہ کر دیں گے. اور اس وقت آپ یہ معاملہ گرمیوں کی چھٹیوں تک کے لیے موقوف کر دیں, اس کے بعد سماعت کا کوئی وقت دے دیں. سپریم کورٹ اپنے آرڈر میں کہہ رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو بھی سوئس حکام کو خط لکھنے کے واضح آرڈر دیے گئے تھے. ایک بار پھر ہم آپ کو بتائیں کہ آج یہ کہا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے NRO عمل درآمد کیس میں جو آرڈر لکھوایا جا رہا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو بھی سوئس حکام کو خط لکھنے کے واضح احکامات جاری کیے گئے تھے اور عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے پر انہیں توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا تھا. عدالت نے پہلے حکم دیا تھا کہ وزیر اعظم کسی مشورے کے بغیر عمل درآمد کریں اور سوئس حکام کو خط لکھیں. اٹارنی جنرل کو کہا تھا کہ یہ حکم وزیر اعظم تک پہنچائیں. عدالتی حکم لکھوایا جا رہا ہے اور اس کے اہم نکات سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. عدالتی حکم سامنے آ گیا ہے. موجودہ وزیر اعظم بھی سوئس حکام کو خط لکھیں. عدالتی حکم سامنے آ گیا ہے. سپریم کورٹ نے نئے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ بغیر کسی لیت و لال سے کام لیتے ہوئے سوئس حکام کو خط لکھیں اور جو آرڈر لکھوایا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں اس وقت اس میں کہا گیا ہے کہ جو اٹارنی جنرل آف پاکستان کا جواب تھا اس سارے معاملے پر وہ انتہائی غیر تسلی بخش تھا. اٹارنی جنرل کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیا گیا ہے عدالتی حکم میں. یہ تمام معاملہ جو چلتا رہا NRO سب سے پہلے اسے سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے پاس بھیجا اور پارلیمنٹ نے اسے قبول کرنے سے اس پر مہر تصدیق ثبت کرنے سے انکار کیا, جس کے بعد اسے مسترد کر دیا, اسے کالعدم قرار دے دیا عدالت نے. اور اس کے بعد جب NRO کو کالعدم قرار دے دیا گیا تو تمام معاملات اور تمام مقدمات خود بخود کھل جاتے ہیں اور NRO عمل درآمد کیس کا سلسلہ شروع ہوا اور NRO عمل درآمد کا سلسلہ بڑھتا ہوا. بار بار تاریخیں لی گئیں حکومت پاکستان کے اٹارنی جنرل کی جانب سے اور مختلف اٹارنی جنرلز تبدیل ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھے. وزارت قانون کی مختلف آراء بھی سامنے آتی ہم نے دیکھی اور یہ معاملہ بڑھتا وزیر اعظم تک آن پہنچا جب وزیر اعظم کو سپریم کورٹ میں طلب کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ وہ سوئس حکام کو خط کیوں نہیں لکھ رہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں وزارت قانون کی جانب سے یہی مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ خط نہ لکھیں. اس پر عدالت نے کہا کہ آپ بغیر کسی مشورے کے سوئس حکام کو خط لکھیں. لیکن یوسف رضا گیلانی جو کہ سابق وزیر اعظم تھے انہوں نے عدالت